آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اس لیے جو سب سے زیادہ بلڈ کی ہے قرآن مجید نے شروع میں جو چیز، وہ ایمان بالآخرہ۔ چنانچہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس طریقے سے کہ بات واضح کی گئی سورۃ التین سے، چونکہ ہم نے آغاز کیا تھا تو وہاں کیا تھا؟ تو پھر فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ جب تمہارا مشاہدہ ہے کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور بہت اچھے لوگ بھی ہیں، پھر کون سی چیز تمہیں آمادہ کرتی ہے آخرت کے انکار پر، جزا و سزا کے انکار پر؟ کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا کہنا پڑے گا؟ بلا ان اللہ احکم الحاکمین، یقیناً اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، یہ مذاق کی اور ذوق کی بات ہوتی ہے، یہ چیز تو ثابت ہے کہ کہا جائے بلا، جب سوال کیا گیا الیس اللہ باحکم الحاکمین بلا ان اللہ احکم الحاکمین، لیکن ساتھ ہی عام طور پر بے اختیار بے زبان سے یہ الفاظ بھی نکل جاتے ہیں وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ احکم الحاکمین بھی ہے، ارحم الراحمین۔ ہماری پناہ جو ہے وہ تو اس میں ہے، وہ رحمت کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بہرحال اگر وہ احکم الحاکمین ہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے فرما بردار بندوں کو، نیکوکار بندوں کو جزا نہ دے اور اپنے غداروں کو، اپنے باغیوں کو سزا نہ دے؟ کیسے ممکن ہے؟ اس طریقے سے رفتہ رفتہ وہ بلڈ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کلا ان الانسان لیطغی، یہاں پڑھ چکے ہیں سورہ علق میں۔ تمہارا مشاہدہ ٹھیک ہے، انسان جو ہے سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ اور رہا استغنا، وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ کوئی سزا نہیں ملتی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، میں نے جھوٹ بولا، میری زبان پر چھالا بھی نہیں نکلا، میں نے جھوٹا حلف اٹھا لیا، کچھ نہیں ہوا مجھے، میں نے یتیم کا مال ہڑپ کر لیا، کچھ نہیں ہوا مجھے، کوئی پیٹ میں درد بھی نہیں اٹھا۔ کیونکہ یہ دنیا جو ہے، یہ عالم دنیا، یہ مادی قوانین کے اعتبار سے تو مکمل ہے، اخلاقی قوانین کے اعتبار سے نامکمل ہے۔ آپ سنکھیا کھائیں گے مریں گے، چاہے وہ آپ نے غلطی سے کھایا ہو، چاہے جان بوجھ کر کھایا ہو، چاہے کھا کے آپ پچھتا رہے ہو، کچھ بھی ہو جائے، اب تو مرنا ہے، کھایا آپ۔ وہ قانون تو لاگو ہے، وہ قانون، اس کے اعتبار سے یہ دنیا مکمل ہے، مکتفی ہے، سیلف سفیشینٹ ہے۔ اخلاقی قانون کے اعتبار سے نہیں۔ آپ بھلے کام کریں، پوری زندگی کرتے رہیں، ہو سکتا ہے آپ کو فاقے آتے رہے۔ آپ ایک بات طے کر لیں، جھوٹ نہیں بولنا ہے، کاروبار نہیں چلے گا۔ ایک بات طے کر لیں کوئی وقور کی، جھوٹ نہیں بول دینا، بلوانا ہے، کوئی وکالت نہیں چلے گی، بھوکا مرے گا۔ لہذا قانون جو ہے یہ، ہاں آپ اخلاقی اقدار کو اٹھا کر پھینک دیں، پھر جو فارسی میں کہا جاتا ہے بے حیا باش و ہٹتے خواہی کن، ایک دفعہ حیا کا پردہ ہٹا دو، پھر جو چاہو کرو۔ حیا ہی نہیں رہی تو بے حیائی آ گئی، پھر ہو سکتا ہے کہ انلے تللے کرو، عیش کرو، دنیا میں تو یہ نظر آ رہا ہے۔ لہذا قانون اخلاقی کے اعتبار سے یہ دنیا نامکمل ہے۔ اور میں نے اس وقت واضح کیا تھا، یاد ہوگا، کہ ہم نے کوشش کی ہے دنیا کے نظام میں، یہ جو سارا پولیس ہے، پرچہ ہے، تھانہ ہے، کیا ہے، جیلیں ہیں، پھانسی کے گھاٹ ہے، کیوں ہے؟ تاکہ لوگ ڈریں کہ غلط اعمال کی ہمیں سزا بھی مل سکتی ہے، دنیا میں مل سکتی ہے، آگے چوری کے اوپر سزا مل سکتی ہے، قتل کرنے پر قتل ہو سکتا ہو، پھانسی چڑھ سکتا ہو۔ لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ یہ قوانین پورے طور پر اپنے اثرات ظاہر نہیں کر سکتے۔ جو مقدمہ ہے وہ ثابت ہو تب کی بات ہے نا، وکیلوں کے قبضے سے نکلے تب کی بات ہے، ججوں کو خرید نہ لیا گیا ہو تب شاید صحیح راستہ نکلا ہے۔ پھر کیا سزا دے دیں گے؟ ایک بوڑھا آدمی جوان آدمی کو قتل کر دیتا ہے، کیا سزا ہو سکتی ہے؟ فرض کیجئے ٹھیک ہے
گواہیاں بھی مل گئی، مقدمہ چل گیا، فیصلہ ہو گیا، سیشن سے بھی سزا ہو گئی، ہائی کورٹ سے بھی ہو گئی، سپریم کورٹ سے بھی، تب بھی کیا کریں؟ پھانسی نہیں دیں گے نا؟ کیا اس کے جرم کے برابر سزا ہے؟ یہ بوڑھا آدمی تو کھا پی چکا، دنیا میں زندگی اپنی پوری جو ہے گزار چکا، عیش کر چکا، بچے اس کے پل بڑھ کر جوان ہو چکے، بلکہ خود بچوں والے ہو چکے ہیں۔ اور یہ جوان جس کو اس نے مارا تھا، اس کی کوئی نوجوان عورت جو ہے بیوہ ہوئی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے، جو نقصان اس خاندان کو پہنچایا ہے اس نے، کیا اس کے برابر سزا دینا ممکن ہے؟ ناممکن۔ یہ ہماری لمیٹیشنز ہے۔ اس اعتبار سے آخرت کا ہونا، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، علاج یہی ہے کہ یقین ہو کہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور یہ لوٹ کر جانا کائے کے لیے؟ سیاحت کے لیے، سیر کے لیے نہیں، جزا و سزا کے لیے۔ اب ہم نے دیکھا ہے سورہ نون کے اندر، یہاں پر بھی شروع میں حضور سے گفتگو ہوئی 7 آیتوں میں، اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے ایک کردار سامنے آیا جو غالباً ولید بن مغیرہ کا ہے، واللہ عالم، کو مداحنت سے کام دے، کچھ اپنی منوائی ہے، کچھ ہماری مانی ہے، لیکن نہیں، اس پر سختی سے روک دیا گیا، فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون۔ پھر اس کردار کا نقشہ کھینچا گیا، پھر ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا گیا، دیکھو وہ باغ والوں کا معاملہ یاد کرو، باغ پورے پھلوں کے اوپر تھا، پھل لدا، وہ شام کو چھوڑ کر آئے تھے اس حال میں، اور رات کو جو ہے وہ طے کر رہے تھے بھائی صبح ضرور، دیکھو کئی دن سے اب دیر ہو رہی ہے، پھل اتارنا ہے، صبح چلنا ہے، جلدی چلنا ہے، اور جلدی چلنا ہے، اور اتنی جلدی چلنا ہے کہ وہاں کے فقراء وغیرہ کو اطلاع ہی نہ ہو، کہ وہ بھی خواہ آگے کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں بھی کچھ دیجیے، اور بڑے وہ اعتماد کے ساتھ جو ہے بڑھے۔ وہاں کیا ہوا تھا، رات کو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کا ایک پھیرا آیا، باغ ختم، دیکھا یہ تو ہم کہیں راستہ بھول گئے، کیا ہوا، یہ وہ ہمارا باغ تو نہیں ہے جو ہم کل شام چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر آیا خیال، واقعی ہم برباد ہو گئے۔ ان میں سے کوئی ایک اچھا بھی تھا جو کہا کرتا تھا، دیکھو اللہ کی تسبیح کیا کرو، حمد کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، جس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ اب خیال آیا کہ بات اسی کی صحیح تھی، کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، ایسے عذاب آتا ہے اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہوگا۔ کیوں؟ یہاں تو ایک فصل خراب ہوئی، اگلی فصل ٹھیک ہو سکتی ہے نا، وہاں تو اس کا کوئی امکان نہیں۔ ایک دفعہ بربادی کا فیصلہ ہو گیا، وہ ابد الآباد تک کے لیے، پھر جہنم میں داخلہ ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب یہی مضمون آگے چل رہا ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ اب جو ہے اس کے برعکس بات بتائی جا رہی ہے، عذاب کے برعکس کیا ہے؟ جزا۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً متقیوں کے لیے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہتے ہوں، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، اور بچتے رہیں اللہ کے احکام کو توڑنے سے، وہ متقی بچنے والے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں نعمتوں والے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ اب دیکھیے وہی فلسفہ پھر آ گیا، کیا ہم اپنے فرما برداروں کو برابر کر دیں گے مجرموں کے؟ اگر آخرت نہیں ہے تو فرما بردار مجرم برابر ہو گئے، بلکہ مجرم نفع میں رہے، دنیا میں تو للے تلے کرتے رہے نا، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فساد برپا کر کے، کچھ اور کر کے، دھوس کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے سے، جو بھی غنہ گردی کے ذریعے سے عیش تو کرتے رہے نا، وہ تو نفع میں رہے گا۔ وہ جو فرما بردار تھے، جو ڈر ڈر کے چلنے والے تھے، جو پھونک پھونک کے قدم رکھتے تھے، کہیں کوئی غلط حرکت مجھ سے نہ ہو جائے، کہیں کسی کا دل نہ توڑ دوں، کہیں کسی کے جذبات مجروح نہ کر دوں، زبان کو بھی تھام کر رکھتے تھے، وہ تو پھر نقصان میں رہے۔ یہ تو بڑا الٹا سودا ہو گیا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اگر آخرت نہیں ہے تو سوچو
کم سے کم درجے میں یہ کہا جائے گا کہ مسلم یعنی فرما بردار، اور مجرم جرائم جنہوں نے کیے ہیں اللہ کے خلاف، وہ تو برابر ہوں گے، بلکہ جیسا کہ بنے گا برابر نہیں رہے، وہ نفے میں رہ گئے۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے باتیں کرتے ہو؟ یعنی اگر آخرت کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ مجرم اور مسلم برابر ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد یہاں ذکر آ رہا ہے خاص طور پر، جیسے کہ اگلی صورت میں زیادہ واضح ہوگا، اولو النعمہ۔ ہر معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں مترفین، جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، پیسے والے ہیں، حیثیت والے ہیں، دولت والے ہیں، جائیداد والے۔ ان کا مسئلہ یہ بھی رہا ہے تاریخ میں کہ وہ کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ آخرت ہوگی، چلیے مان لیتے ہوگی، لیکن ہمیں اللہ نے اس دنیا میں یہ دے رکھا ہے، یہ عیش دے رکھے ہیں، یہ دولت دے رکھی ہے، یہ حیثیت دے رکھی ہے، یہ اقتدار دے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے راضی ہے۔ اگر وہ ہم سے راضی ہے، اس نے یہاں دیا وہاں بھی دے گا، اور تم یہاں بھی ٹٹ پونجیے ہو، وہاں بھی ٹٹ پونجیے رہو گے۔ یہ ایک دلیل ہے، سورہ کہف میں بڑی تمثیل سے آیا ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ، دو آدمیوں کا مکالمہ جو ہے بڑی تفصیل سے آیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے، اب دیکھیے یہاں توحید کا کس قدر غلط مفہوم نکال دیا۔ اللہ کو تو مان لیا، اللہ نے ہمیں یہاں سب کچھ دے رکھا ہے نا، کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، جب اللہ ہم سے راضی ہے تو ہمیں وہاں بھی دے گا، یا ہمیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نعمتیں یہاں سے زیادہ ملیں گی۔ اس کی نفی کی جا رہی اگلی آیات میں، ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے تم باتیں کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، کوئی صحیفہ آسمانی ہے، کوئی کسی نبی پر اتری ہوئی کتاب ہے جس میں تم نے یہ پڑھا ہو کہ جن کو یہاں دنیا کے اندر نعمتیں دی جائیں آخرت میں بھی لازمن دی جائے گی؟ کوئی ہے ایسا قانون؟ کوئی کسی کتاب میں یہ درج ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ وہاں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہو گے؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے کسی کتاب میں، کسی آسمانی کتاب میں، کسی وحی میں؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا کوئی قسم ہے جو اللہ کی تمہارے حق میں قیامت کے دن تک کے لیے؟ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہو گے؟ وہ اللہ سے عہد لے رکھا ہے تم نے، وہ اللہ نے قسم اٹھائی ہوئی ہے تمہارے حق میں، جو تم چاہو گے تمہیں مل جائے گا۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی ان سے ذرا پوچھئے کون ہے کہ جو اس کی ضمانت دے سکے کہ ہاں اللہ کی قسم ہے اور اللہ نے عہد کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، اس دنیا میں ہمیں عیش دی ہے وہاں بھی دے گا۔ ام لہم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا ان کے کوئی شریک ہیں جو ان کی سفارشیں کریں گے؟ اگر ہے تو پیش کریں اپنے اس شریکوں کو، اگر سچے۔ معلوم ہے کوئی شریک نہیں اس کائنات کے اندر، تو فیصلہ جو ہے آخری اللہ کا ہوگا، آخری فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اب یہ قیامت کے دن کا کوئی مرحلہ ہے جس کی حقیقت کو ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے، یہ متشابہات میں سے۔ قرآن مجید میں یہ بات تو بہت کلیئرلی آئی ہے کہ میدان حشر اسی زمین پر ہوگا یہاں، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور اللہ تعالی اور فرشتے زمین پر نزول کریں گے، عدالت یہاں جمے گی۔ وہ جو کہتے ہیں فارسی میں قصہ زمین برسر زمین، یہاں کے معاملات یہیں طے زمین، اس زمین کے اوپر جو معاملہ ہونے والا ہے۔ اب اس میں مثلاً ایک بات یہ بھی آتی ہے سورہ قیامہ میں، جب حشر کے میدان میں تمام انسان کھڑے ہوں گے تو جو اہل ایمان ہیں انہیں کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ایک سعادت بھی حاصل ہو۔
اللہ تعالیٰ کے دیکھتے ہوئے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ. یہ ایسے ہوا کرتا ہے جیسے کہ ہائی اسکول کا آپ کو یاد ہوگا امتحان ہوا ہے، اب آج نتیجہ جو ہے ڈکلیئر ہونا ہے، کھڑے ہوئے بچے سارے طالب علم. ابھی نتیجہ ڈکلیئر نہیں ہوا ہے لیکن طالب علموں کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے نتیجہ. جسے فیل ہونا ہے اسے پتا ہے میں نے فیل ہونا ہے، جو کچھ اس نے کیا اسے معلوم ہے. کچھ وہ ہے جنہیں پتا ہے کہ ہم نے پاس تو ہو ہی جانا، پر دیکھے میں نمبر فرسٹ پہ آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں. کچھ ان کے چہرے تو نتیجہ ڈکلیئر ہونے سے پہلے نتیجہ چہروں پر لکھا ہوا ہے. یہی معاملہ قیامت کے دن ہوگا کہ حشر میں جب لوگ کھڑے ہوں گے تو ان کے چہروں پر لکھا ہوگا وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ. بہت سے چہرے اس روز ہوں گے روشن، مسکراہٹیں ہوں گی اس کے اوپر، اور وہ اچھی امیدیں رکھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج ہمیں اعزاز اور اکرام کا معاملہ ہوگا، صلاحتیں ملیں گی. ان کا دل بتائے گا. ووجوہ یومئذ، اور بہت سے چہرے ہوں گے جس دن کے علیہا غبرۃ ترہقھا قطرہ، جیسے غبار آلود ہے چہرے اور ان کے اوپر سیاہی مسلط ہو جائے. تو یہ نقشہ ہے جو مختلف اوقات میں، جو اب قیامت کا دن بہت لمبا دن ہے، اس میں مختلف قسم کے بیچ میں جو مراحل آئیں گے ان میں سے ایک مرحلہ کوئی یہ ہے جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن کے کھولی جائے گی پنڈلی، اللہ کی پنڈلی. اب اس لیے میں نے کہا تھا متشابہات میں سے ہم نہیں جانتے کہ اس سے مراد کیا ہے. قرآن کہتا ہے ید اللہ تو ہے، کیسا ہے ید وہ ہم نہیں جانتے. وجہ اللہ ہے، چہرہ ہے اللہ کا، کیسا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیں یہ ماننا پڑے گا ید اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وجہ اس کا چہرہ ہے. اسی طریقے سے یہ کوئی اللہ کی تجلی ہوگی خاص، کوئی جس کو کہا جا رہا ہے کہ پنڈلی کھولی جائے گی اور کہا جائے گا کرو سجدہ. تو جو دنیا میں سجدہ کرتے رہتے وہ سجدے میں گر جائیں گے. جو یہاں اکڑ میں رہے تھے اب وہ چاہیں گے سجدہ کریں نہیں کر سکیں گے، ان سے سجدے کی توفیق سلب کر دی جائے گی. ان کی کمر گویا کہ تختہ بن جائے گی کہ ہلنے کو جھکنے کو تیار ہی نہیں. یہ گویا کہ ایک چھلنی لگے گی، جیسے ایک چھلنی جسے ہم کہتے ہیں پل صراط. ایک مرحلہ آئے گا قیامت کے دن کہ ایک بہت ہی تنگ پل کے اوپر سے گزرنا پڑے گا اور اس کے نیچے جہنم ہوگی. وہ پل جو ہے جہنم کے اوپر ہوگا اور انتہائی تاریکی ہوگی، کسی کے پاس روشنی نہیں ہوگی سوائے اس کے جس کے پاس ایمان اور عمل صالح تھا. وہ اپنی روشنی میں راستہ دیکھتے ہوئے گزر جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. جن کے پاس وہ نور نہیں تھا، نہ نور ایمان نہ نور اعمال صالحہ، وہ ٹھوکریں کھائیں گے اور گر جائیں گے جہنم میں. تو یہ مختلف جگہوں پر یوں سمجھیے یہ چھلنیاں لگائی جائیں گی تاکہ علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے، اہل ایمان اہل نفاق علیحدہ ہو جائیں. اسی طرح یہ ہے جو دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے، قیامت کے روز کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت کی وجہ سے، اور ان کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اور یہ پکارے جاتے تھے سجدے کے لیے جبکہ یہ صحیح و سالم تھے، دنیا میں صحیح تھے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پکار آتی تھی نہیں جاتے تھے، نہیں سجدہ کرتے تھے. اب جبکہ وہاں پر وہ صحیح و سالم تھے، وہم سالمون، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، جب وہ وہاں صحیح و سالم ہوتے ہوئے انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا، آج یہاں انہیں سجدے کی توفیق نہیں ملی. اب آئے وہی معاملات مخالفت کرنے والے. اب جیسے کہ میں نے کہا یہ بعد میں مختلف مراحل پر جو آیات نازل ہوئی وہ جمع کی گئی. یہ زیادہ اگلا مرحلہ ہے جبکہ اختلاف کی بھٹی دہک گئی تھی.
فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، تو اے نبی چھوڑیے مجھ کو اور ان کو جو میری اس بات کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، پرواہ نہ کریں ان مخالفین کی، ان کی کوئی مخالفت آپ کو کوئی گردن نہیں پہنچا سکتی۔ ذرنی، میں ان سے نپٹ لوں گا، چھوڑیے مجھے اور ان کو، ہم نپٹ لیں گے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، ھذا الحدیث یہ قرآن، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، سورۃ المرسلات کی آخری آیت۔ یہ حدیث اللہ ہے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ حدیث الرسول ہے، وہ رسول کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہ حدیث تو ہے، وہ بھی حدیث، یہ بھی حدیث، وہ حدیث رسول کی، حدیث الرسول، یہ حدیث اللہ۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ یہ ایک بہت اہم لفظ ہے، استدراج، درجہ بدرجہ کسی کو لے آنا۔ ہم انہیں درجہ بدرجہ لے آئیں گے جہاں سے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک مجرم سوچتا ہے میں تو چھوٹ گیا، مجھے سزا نہیں ہوئی، اسے یہ پتہ نہیں کہ کوئی اور سزا جو ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ وہ اپنی جگہ مطمئن ہے۔ اور دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلط کاروں کو اللہ یہاں پر نعمتیں دیتا ہے، وہ سمجھتے کہ ہاں ہم تو ٹھیک ہے، تبھی تو اللہ ہم پر نعمت کر رہا ہے۔ پھر دیکھیے وہی بات جہاں سے میں نے آج بات شروع کی تھی، ایمان باللہ کے ایک غلط معنی بھی توڑ کر مروڑ کرنے کے لیے جا سکتا۔ میں ساری حرام خوریاں کر رہا ہوں اور مجھ پر اللہ کی کوئی پکڑ نہیں آئی، اس نے دلیل بنا دیا اپنی غلط روش کے لیے، اس کا مطلب میں ٹھیک کر رہا ہوں، اللہ ہے نا، اللہ نے مجھے نہیں پکڑا نا، کیا مطلب ہے، میں ٹھیک ہوں۔ تو سنست استدراج، آدمی چل رہا ہے غلط راستے پر، لیکن اسے کچھ دنیاوی اعتبار سے کامیابیاں حاصل ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ اور پختہ ہو رہا، اور پختہ ہو رہا، اور پختہ ہو رہا۔ یہ اصل میں ڈھیل ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ مچھلی کا شکار کرتے ہیں، کانٹا پھنس گیا تو اب آپ ڈھیل چھوڑتے ہیں، آپ ڈوری لمبی کرتے ہیں، کہاں تک جائے گی؟ اب وہ جو کانٹا تو پھنسا ہوا ہے، کہاں جائے گی؟ خام خواہ آپ نے زور دے کر کھینچا تو ممکن ہے کانٹا ہی نکل جائے، ذرا سا نقصان ہی اس کا ہوگا نا، اندر سے کوئی زخم ہو جائے گا، کانٹا نکل جائے گا۔ لہذا ڈھیل دے، یہ اللہ ڈھیل دیتا۔ املی لہم ان کیدی متین، میں انہیں مہلت دیتا ہوں اور دیتا ہوں اور دیتا ہوں، اور وہ اور سرکش ہو جاتے ہیں، اور سرکش ہو جاتے ہیں، اور سرکش ہو جاتے ہیں۔ اس کا نام استدراج ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم، املی لہم، میں انہیں امیدیں دلاتا ہوں، ان کیدی متین، میری چال بہت مضبوط ہے، یہ میری پکڑ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو پتا ہے مچھلی میں آپ کا کانٹا لگا ہوا کہاں جائے گا؟ دو رسی لمبی کرو، رسی خود بخود جب اس کی ریزسٹنس کم ہو جائے گی، اب آپ کھینچ لیجیے، اب اس کے لیے وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ۔ ابھی دیکھیے کس طریقے سے یہ جو میں نے بات پہلے بہت عرصے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا کہ قرآن مجید کا اسلوب ہے خطابت کا، ایک خطیب ہے تقریر کر رہا ہے، اب اس کے داہنی طرف بھی کچھ لوگ ہیں، بائیں طرف بھی ہیں، سامنے کبھی ادھر متوجہ ہوتا ہے، کبھی ادھر متوجہ ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو موجود نہیں ہے اس کو حاضر فرض کر کے خطاب شروع کر دیتے ہیں۔ مشرف کہیں بیٹھا ہوا تھا، بیٹھا ہوا بنکر میں، جس کو کہتے ہیں صدارتی بنکر، پریزیڈنشل بنکر، اور یہاں جو ہے خطیب کھڑا کر کے زرداری تم یہ کر رہے ہو، یہ غلط۔ بھائی کہاں زرداری، کس سے خطاب کر رہے ہو؟ تو غائب کو فرض کر کے کہ وہ حاضر ہے، گفتگو ہوتی ہے خطاب کے، اور کبھی جو حاضر ہے انہیں غائب سمجھ کر گفتگو ہوتی ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اے نبی کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں؟ یہ جو تبلیغ آپ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو آپ نے کوئی اجرت طلب کی ہے؟
کہ ان کے اوپر بوجھ پڑ گیا ہے، اس سے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں تو بہت بڑا سا اس کے اوپر محنتانہ دینا پڑ جائے گا، بڑی فیس دینی پڑ جائے گی. کوئی عام لیکچرر آتا ہے کسی خاص موضوع کے اوپر ٹریننگ دینے کے لیے، کتنی بڑی فیس لیتا ہے. ام تسلہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ نے ان سے کوئی اجرت طلب کی ہے کہ جس کے تاوان کے نیچے یہ دب گئے؟ ام انہم الغیب فہم یکتبون، یا کیا ان کے پاس غیب کا کوئی علم ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ کوئی آئی ہوئی کتاب آسمان سے، کوئی غیب سے نازل ہونے والی وحی جو انہوں نے لکھی ہو؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. اب یہ آخری حصہ آ گیا ہے سورت کا. تو اے نبی صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کی. صبر کے بعد جب لام آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں انتظار کی. فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجیے. ولا تکن کصاحب الحوت، اور دیکھیے اس مچھلی والے کے مانند مت ہو جائیے گا. یہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ نون کے معنی عربی زبان میں مچھلی کے بھی لکھا جاتا تھا اس کو اس طریقے سے، نون ایک کرو اور ایک طرف نقطہ، وہ آنکھ مچھلی کی، جو ایبسٹریکٹ آرٹ کے اندر آج بھی وہی شکل اختیار کی جاتی ہے. پھر یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں پنجابی میں نون نمک، اب نون کا ایک معنی نمک سے، نون سے شروع ہوا ہے نا، تو نمک کو بھی نون کہہ دیتے. اس طرح مچھلی کے لیے لفظ نون ہے. ذنون سورہ انبیاء میں آیا، یہ مچھلی والا. اور یہاں اس نے صاف کہہ دیا کہ صاحب الحوت، حوت مچھلی. ان سے مراد کون ہے؟ یہ حضرت یونس علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کے تقریباً 313 یہ آتا ہے روایات میں جو رسول آئے ہیں، 1.25 انبیاء، 313 رسول. ان میں سے یہ واحد رسول ہیں جن سے ایک خطا ہو گئی. گناہ نہیں، معصیت نہیں، خطا. خطا جسے کہتے ہیں وہ میرا نشانہ خطا ہو گیا، اس میں آپ کا قصور نہیں ہوتا، بس نشانہ خطا ہو گیا. قتل خطا، آپ کسی کو قتل کرنا نہیں چاہتے تھے، آپ نے تو ہرن کے اوپر گولی چلائی تھی، وہ درمیان میں کوئی کسان بیٹھا ہوا تھا، اس کو لگ گئی. یہ آپ کا انٹینشن نہیں تھی، قتل خطا ہے. قتل عبد اور قتل خطا. وہ خطا کیا ہو گئی تھی کہ قانون یہ ہے رسولوں کے ضمن میں اللہ کا، یہ رہا ہے نہیں کہنا چاہیے کہ اب تو رسالت کا سلسلہ بند ہے. جب کسی رسول کو بھیجیا جاؤ ادھر، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ یا جاؤ فلاں بستی کی طرف، اب وہ وہاں سے ہل نہیں سکتا تھا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت، ایکسپریس پرمیشن کہ ہاں اب تم جا سکتے. وہ اپنے ساتھیوں کو اجازت دے سکتا تھا کہ جاؤ تم جا کر دو، تم ہجرت کر لو، چلے جاؤ. آپ کو معلوم ہے مکی دور کے اندر تقریباً وسط میں حضور نے صحابہ کو اجازت دے دی کہ اب یہاں کا جو پرسیکیوشن ہے، جو تشدد ہے، جو ٹارچر ہو رہا ہے تم پر، اگر برداشت نہیں ہو رہا ہے جاؤ حبشہ چلے جاؤ. وہاں ایک عادل حکمران ہے، نجاشی ہے، نیگوس، تم وہاں جا کے پناہ لے لو. لیکن رسول نہیں لے سکتے. رسول تو جب تک کہ اللہ کی طرف سے ایکسپریس پرمیشن نہیں آئے گی، یس یو کین لیو ناؤ. چنانچہ ہجرت مدینہ کے موقع پر بھی یہ ہوا کہ حضور نے صحابہ سے کہہ دیا جاؤ ہجرت کرو مدینہ کی طرف، خود نہیں. آپ نے وہ سارا قصہ پڑھا ہوگا سیرت کے اندر. حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں بار بار حضور اجازت آ گئی، نہیں آئی، ابھی نہیں آئی، ابھی نہیں آئی، ابھی نہیں آئی. ایک روز اچانک دیکھا حضرت عائشہ نے کہ حضور جو ہے دوپہر کے وقت، جو عرب کے اندر بڑی غیر معمولی بات ہے، دوپہر کے وقت وہاں نہ کوئی ملاقات کے لیے جاتا، نہ کوئی کاروبار، بازار بند، سب چیز کا دفتر بند، سب بند. ظہر عصر کے مابین ان کا قیلولے کا وقت ہے، کھانا کھائیں گے قیلولہ کریں، یہ ان کی عادت ہے، کلچر ہے ان کا. دوپہر کے وقت جو ہے حضور نے اپنے چہرے کو سر کوئی کپڑے میں چھپایا ہوا چلے آ رہے ہیں. آئے، کہا ذرا یہاں سے ہٹا دو، اور
حضرت ابوبکر نے فرمایا کون ہے؟ حضرت عائشہ سے نکاح تو ہو چکا تھا، یہ تو آپ کی اہلیہ ہے، آپ کی آئیے۔ آئے اور آتے کہا کہ ابوبکر اجازت آ گئی ہے۔ اب حضرت ابوبکر بہت خوش ہوئے، بڑے خوشی، اور بڑے ہی یوں سمجھیے کہ امید والے پہلو کے ساتھ کہ آج مجھے شاباش ملے گی۔ عرض کیا حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کے خوب موٹی کر رکھی ہیں، طاقتور، تاکہ سفر میں ہمیں کام دے۔ حضور نے سوچا ہاں ٹھیک ہے، ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں۔ حضرت ابوبکر رو پڑے کہ حضور مجھ سے بھی یہ مغایرت برت رہے ہیں، میں نے کوئی چیز رکھی ہے آپ سے بچا کر؟ آپ کے ذرا اشارے پر حضرت عائشہ کی نہیں تو حضور کی اپنی ایک خواہش ظاہر کی، بیٹی بھی کم سن، آپ کے ذرا سے اشارے پر مجھے حاضر کر۔ لیکن یہ کہ حضور کے اندر جو تھی، آپ کے اندر عزت نفس اس درجے کی تھی کہ حتی الامکان کسی کا احسان نہ دیا۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام جو ہے یہ بھیجے گئے ہیں نینوا، یہ اصل میں عراق کا بالکل شمالی حصہ جو ہے اس کا ایک شہر ہے، اور یہ دجلہ کے کنارے پر ہے۔ وہاں کی قوم جو تھی ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے دعوت دی، حق ادا کر دیا، اتمام حجت کر دیا، قوم کفر پر اڑی رہی، اس انتہا تک پہنچ گیا کہ اب عذاب آ کر رہے گا، اور عذاب کے آثار بھی شروع ہو گئے۔ لیکن حضرت یونس کو ابھی اجازت نہیں آئی تھی، ایکسپریس پرمیشن نہیں آئی تھی کہ آپ چھوڑ کر چلے جائیں، اس کا اجازت کیے بغیر وہ چلے گئے، یہ ناہنجار قوم تو برباد ہو کر رہے گی، میں جاتا ہوں۔ یہ خطا تھی جس پر پکڑے، یہ واحد رسول ہے جن سے یہ خطا ہوئی ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، کوئی معاشیت نہیں ہے، ایک غلط اندازہ ہے، لیکن اس کے اوپر اللہ نے پکڑا ہے۔ یہ کشتی میں سوار ہو کر چلے، وہ کشتی ڈگمگانے لگی، ان لوگوں کا یہ خیال ہوتا تھا کہ اگر کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہو، وہ سوار ہو، تو کشتی جو ہے ڈوبنے لگتی ہے۔ آقا اس زمانے آپ کو معلوم ہے آقا اور غلام کا رشتہ یہ ہوتا تھا کہ اگر غلام جو ہے آقا کا نافرمان بھاگ کر نکل آیا ہے تو انہوں نے جو بھی اس کے لیے ایک مختلف طریقوں سے وہ اندازہ کیا، قرآن اندازی کی، کون ہے وہ غلام، تو نام ان کا نکل آیا، انہیں اٹھا کر انہوں نے پھینک دیا سمندر نہیں، دریا، یہ سمجھیے دریا دجلہ اور دریا فرات، یہ دونوں نیچے آ کر جب مل جاتے بہت بڑا دریا بن جاتا ہے، شط العرب، بہت بڑا، وہ چھوٹا سمندر ہے۔ یہ وہاں سے جب تو اس میں کودے ہیں پانی میں تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی وھیل مچھلی نے انہیں نگل لیا، فَالْتَقَمَهُ حُوتٌ، تو نگل لیا اسے ایک مچھلی نے۔ مچھلی چھوٹی بھی ہوتی ہے، مچھلی وھیل مچھلی بھی ہوتی ہے، 50 فٹ لمبی اور 100 فٹ لمبی مچھلیاں، وھیل مچھلیاں، ان کے پیٹ کیا ہوتے ہیں، وہ تو اسٹوریج ہوتا ہے، اس کے اندر انہیں نگل لیا گیا۔ وہ مچھلی کہیں شط العرب سے ہو کر پھر آئی ہے یہ علاقہ جو سارا گلف کا ہے، اس کو گزر کے، اور ہمارا ساحل بلوچستان کے اوپر آئی، اور یہاں پھر وہاں اتنے عرصے میں حضرت یونس پیٹ میں تسبیح کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو اس مچھلی نے آ کر اگل دیا ساحل۔ اس کی تحقیق اصل میں کیونکہ قرآن مجید میں جو سورہ انبیاء میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب ظاہر بات ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں تو ان کی کھال گلی ہوئی تھی، جو بھی صورت ہے، بہت سقیم حالت میں تھے، بہت یوں سمجھیے مریض حالت میں تھے، پیٹ میں رہے مچھلی کے، تو کوئی وہاں پر جو بھی ڈائجسٹو جوسز ہیں مچھلی کے، انہوں نے کوئی نہ کوئی کام تو دکھایا ہوگا نا،
تو اس حالت میں جب ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، یقطین کا پودا اگا دیا ان کے اوپر۔ اب اس کی تحقیق کی تھی، ایک تھے مولانا احمد الدین مارہروی، یہ انسپیکٹر آف اسکول رہے تھے بلوچستان میں۔ انہوں نے مجھے خط لکھا تھا کہ میں یہاں آیا ہوں اور میں نے یہاں دیکھا ہے کہ یہاں ایک خاص قسم کا پھل ہوتا ہے، ایک بیل میں لگتا ہے، اسے اگین کہتے ہیں، اگین اگین اگین۔ اس کی عجیب صفات ہیں، اس کے پتوں میں کوئی ایسی کیفیت ہے کہ کوئی کیڑے مکوڑے آس پاس نہیں آ سکتے، انسیکٹیسائڈ ہے، بھاگتے کیڑے مکوڑے یہ ساری چیزیں انسیکٹیسائڈ۔ اور جس میں پھل لگتا ہے وہ ہوتا ہے جیسے کہ کدو ہوتا ہے ہمارے یہاں، چھوٹا کدو گول، لیکن انتہائی شیریں ہوتا ہے، بہت میٹھا، اسے اگین کہتے ہیں۔ یہ یقطین، یہ قرآن مجید میں آیا، انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، یہ یقطین اگین بن گیا۔ وہاں پر جو تھے تو اس درخت کی وجہ سے کوئی کیڑے مکوڑے نہیں آ رہے، ان کے پھلوں، ان کے زخموں میں کوئی پیپ نہیں پڑ رہی، کوئی انفیکشن نہیں ہو رہی، گویا کہ جو اینٹی سیپٹک یہ ساری چیز جو ہے وہ خود بخود درخت کی وجہ سے، وہ بیل جیسے خربوزے کی بیل ہوتی ہے ویسے بیل کی، اب بڑے بڑے پتوں نے ڈھانپ بھی لیا کہ سورج بھی کچھ نہیں کہہ رہا، سایہ بھی ہے، اور وہ اس کا پھل جو ہے یقین کھا رہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی، پھر انہیں دوبارہ جو ہے بھیجا ہے، پھر اپنے فریضہ رسالت کے اوپر ان کو معمور کیا ہے۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، فاصبر لحکم ربک، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے گا۔ یہ دیکھیے میں نے کہا تھا نا، حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضور ہجرت کی اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی، انتظار کرو۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اور اس مچھلی والے کے مانند مت ہو جائیے، اذ نادا وہو مکظوم، جبکہ اس نے ہمیں پکارا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورہ انبیاء کے اندر وہ آیت جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر دی گئی ہے، یہ ہوتی ہے آیت کریمہ کا ورد ہو رہا۔ اصل میں بات ورد کی نہیں ہوتی، اصل میں بات تو یہ کہ دل کے اندر احساس پیدا ہوا کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اذ نادا وہو مکظوم لولا ان تدارکہ نعمۃ من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر نہ اس کا ہاتھ تھام لیتی آپ کے رب کی طرف سے ایک نعمت، اللہ کی نعمت آئی، اللہ نے صحت بھی دی، اللہ نے ساری ضروریات پوری کی، اللہ نے ان کو ٹھیک کر دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو وہ تو پھر پھینک دیے گئے تھے، ایک چٹیل میدان میں الٹ دیا تھا، ویل نے تو اگل دیا تھا چٹیل میدان کے اندر ڈال دیا تھا ان کو، اور وہ بہت ہی بدحالی میں تھے۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تو پھر انہیں اللہ نے، ان کے رب نے پھر دوبارہ پسند کیا اور برگزیدہ کیا، اور یہ کہ انہیں ہم نے اپنے صالح بندوں میں سے بنا دیا۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ آپ صبر کے اوپر قائم رہیں، چاہے آپ کو کچھ بھی کہیں، کوئی اختلاف کریں، کوئی تکلیفیں پہنچائیں، کوئی ٹارچر کریں، کوئی زبانی تکلیف دیں، جو بھی ہو، لیکن آپ کو جو معمور کیا گیا ہے، آپ اپنی پلیس آف ڈیوٹی، آپ اپنے اس فرض منصبی کی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو یہ کاہن قسم کے لوگ ہوتے ہیں، عملیات کرتے ہیں لوگوں پر اثر انداز ہونے کے لیے، اور خاص طریقوں سے اپنی آنکھ کے اندر کوئی طاقت وہ پیدا کرتے ہیں اور گھور کر دیکھتے ہیں، تو اس سے لوگوں کے جس کو کہتے ہیں چھکے چھوٹ جانا، آدمی کی قوت مزاحمت جو ہے، قوت مقاومت جو ہے وہ، اور جو مخالفت کا اور کھڑے رہنے کا استقامت کی جو طاقت ہوتی ہے، جو ول پاور ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کام بھی وہ جو تھے مشرکین مکہ حضور پر آزما رہے تھے، کاہنوں کو بلا کر، عاملوں کو بلا کر کہ ذرا جب یہ قرآن پڑھا کرے تو کھڑے ہو کر گھور کے دیکھا کرو، تاکہ ان کے اندر سے وہ قوت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ وہیں یکاد الذین کفروا، اور یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں، یہ کافر، لیزلقونک بابصارہم،
کہ آپ کو پھسلا دیں اپنی نگاہوں سے، اپنی نگاہوں کے ذریعے سے۔ اب آپ کو معلوم ہے یہ بھی فرمایا گیا العین حق، جسے ہم کہتے ہیں بھائی اس سے تو نظر لگ گئی، نظر کے اندر بڑی شے ہے، بڑی طاقت۔ اگر حسد کی نگاہ سے کسی کو دیکھے تو یہ حسد کی نگاہ جو ہے وہ نظر لگ جانا وہ واقعہ ہی ہے، اس کے اندر حق ہے، حقیقت ہے۔ جیسے جادو میں حق ہے، سحر حق ہے، ایسے نظر لگ جانا حق ہے۔ اسی طرح یہ نظر لگانا، اس کا میں نے آپ کہا یہ فن تھا۔ جب یہ سنتے ہیں ذکر، جب حضور کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو گھور کر دیکھتے ہیں تاکہ آپ کی قوت ارادی کو کچل دیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کیا کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، مجنون ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور یہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، مجنون نہیں۔ اب دیکھیے یہ جہاں ختم ہو رہی ہے سورت، شروع وہیں سے ہوئی تھی، نون والقلم وما یسطرون، ما